الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. واجب الاحترام معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارباب علم و دانش، آج کی اس پروقار اور بارونق محفل کو دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ لہلاتی کھیتی، سرسبز گلستان، یہ مہکتے گلاب اور یہ مہکتے اندلیب کس کی مرہون منت ہے؟ آج سے 1444 سال قبل ہر طرف ظلم و ناانصافی، مسابقت و مخالفت، پریشانی اور خوف و ہراس کے گڈھائیں فضائیں انسانی کا احاطہ کیے ہوئی تھی. دنگا فساد، فتنہ و شر کی قوتیں، بدکاری و بے حیائی، فحاشی و زناکاری، قتل و غارت گری مشغلہ و معمول بن چکی تھی. زنزر زمین کے سارے جگرے بام عروج پر تھے. تو ایسے تاریک وقت میں یکایک وہ روز سعید اور مبارک گھڑی آ پہنچی جس کے انتظار میں زمین و فلک کا ذرہ ذرہ بے قرار تھا. اچانک باد صبا صلو علیہ وآلہ کے ترانے سنانے لگی. شفاف چشموں کی پرسکون سطحوں پر انک لعلی خلق عظیم کے موتی تیرنے لگے. بلبل کے ترنم میں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کے علم لیے اڑے اور ہر سمت میں درود و سلام کی صدائیں گونجنے لگی. اور اسی اثناء میں عبداللہ کے لخت جگر جس نے مستقبل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پانا تھا، مکہ مکرمہ میں 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول سن 517 عیسوی کو پیدا ہوئے اور پھر کلیوں نے جھوم کر زبان حال سے اعلان کیا، شب تاریخ سے کہہ دو کہ اپنا ٹھکانہ کر لے کہ رسول اکرم اٹھائے ہوئے سورج کا علم آئے ہیں، کہ رسول اکرم اٹھائے ہوئے سورج کا علم آئے ہیں. عزیزان من، میں اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کی بات کر رہا ہوں جس نے اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی. لقد من اللہ علی المؤمنین، خالق انسانیت کا عالم انسانیت کے نام محسن انسانیت کو بھیجنا، مبعوث کرنا ایک عظیم نعمت ہے جو مخلوق کا خدائی احکام پڑھ کر سناتے ہیں اور باطن کی گندگی کی صفائی کرتے ہیں اور انہیں حکمت و دنائی کی تعلیمات سے بہرہ مند کر دیتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے انسانیت جہنم کی کھائی میں گرنے والی تھی. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور کفر و ضلالت کی وادی میں سرگرداں و پریشان تھی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یاد رکھو جو اس نعمت اور احسان کو بھلا دے گا تو عند اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں اور جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ. ارباب فکر و نظر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ انسانیت کے لیے کامل اسوہ حسنہ اور ضابطہ حیات ہے، ارشاد خداوندی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں رہتا جس میں آپ کی کامل رہنمائی موجود نہ ہو. بیت اللہ کے حکام سے لے کر بیت الخلاء کے حکام تک سب کچھ بتا دیے. آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلق قرآن، اس لیے کہ آپ انسانی اخلاق کے درستگی کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. وہی سلیتم مکارم الاخلاق، جس طرح فتح مکہ کے دن اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے لیتے ہیں. اور یہی تعلیم اپنی امت کو دیتے ہوئے فرمایا سلمن قطع کا، جو تم سے ناتا توڑے اس سے ناتا جوڑو. واعف عمن ظلم کا، ظالم کو درگزر کرو. واعط من حرم کا، اور جو تجھے محروم رکھے اسے عطا کرو. واحسن الی من اساء الیک، اور برائی کا بدلہ نیکی سے دیا کرو. غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کمال و صفات کا مجموعہ ہے. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، او لاکھوں سلام اس رسول اکرم پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام میں سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس رسول اکرم نے کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے.
دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے ہمارے نہیں. اگلے مقرر ہیں محمد سعد اور ان کے بعد حافظ محمد بن عنایت اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سامعین ذی وقار، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کی بات کو اونچا کر دیا. اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کی بات کو اعلیٰ کر دیا. سامعین ذی وقار، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی صورت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا اخلاق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کردار بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حسن و جمال بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بڑھاپا بھی اعلیٰ، میرے نبی کی ازواج بھی اعلیٰ، میرے نبی کے ازواج بھی اعلیٰ، میرے نبی کے نواسے بھی اعلیٰ، میرے نبی کے بیٹے بھی اعلیٰ، میرے نبی کی بیٹیاں بھی اعلیٰ، میرے نبی کے اصحاب بھی اعلیٰ، میرے نبی کی شہر بھی اعلیٰ، جس کے بارے میں شاعر تڑپ کے کہتا ہے، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے يمكن السنا بلغ الاولا کشفت دجا. حضور سرور کونین ساقی کوثر حضور علیہ السلام کی سیرت، جس نے نبی علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کی، وہ پیغمبر کا جان نثار بن گیا. جس نے پیغمبر پر تنقید کی وہ ذلیل و رسوا ہوا. آپ کے حقیقی چچا ابو لہب نے پیغمبر علیہ السلام کے چہرہ انور کی 40 سال تک زیارت کی، مگر تنقید کرتا رہا.
ذلیل و رسوا ہو گیا۔ حبشہ کا بلال نبی سے محبتیں کرتے ہوئے نبی کے قدموں میں آ گئے، وہ جنت کے حقدار کہلوا گئے۔ تو آخر میں بس اتنا کہوں گا، آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کرے۔ جن چراغوں سے ہوتا ہے چمن میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ ومالین یہ سامعین حضرات سے گزارش ہے جو راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آگے آگے ہو جائیں، یہ تھوڑا بائیں طرف بھی ہو جائیں اور آگے بھی ہو جائیں۔ حافظ محمد بن عنایت اللہ اگلے مقرر ہیں، حافظ محمد بن عنایت اللہ، اور ان کے بعد ہیں محمد ابو العاص۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، جہاں سے جہالت ناکافور ہوتی، گر محمد کی رہنمائی نہ ہوتی۔ نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، گر احمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی، جہاں میں کسی کی بھی مشکل کشائی نہ ہوتی۔ منصفین عظام، اساتذہ کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروقار تقریب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر میری لب کشائی میرے لیے باعث افتخار ہے۔ سامعین گرامی، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا؟ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گیری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کاٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دھانے پر پہنچ چکی تھی۔ دفاتن چمستان دہر کی قسمت کا ستارہ حویدہ ہوا، حضرت انسان کی خوشبختی کا ثاقب چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگلے گوشے آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، قائد انسانیت، فرمارو عالم شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر 9 ربیع الاول سن عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عالم قدس سے عالم امکان کو بے بصر کو با بصر کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاودانی دینے کے لیے، کیاسر اور اکاسر کی نخوت کا بھرم توڑنے کے لیے، سبھی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لائے۔ سامعین ذی قدر، میرے آقا سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج المرسلین، محبوب رب العالمین، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، وہ عظیم انسان ہیں، ہاں وہ کریم انسان ہیں، جو سب انسانوں سے افضل، سب انسانوں سے اشرف، اکمل، اعلیٰ بھی ہیں، بالا بھی ہیں، خاتم بھی ہیں اور اتم بھی ہیں، جس کا نامی تورات میں تاب، انجیل میں فاروق، زبور میں عاقب، پہلے آسمان میں احمد، دوسرے آسمان میں مجتبہ، تیسرے آسمان میں مرتضی، چوتھے آسمان میں مزکی، پانچویں آسمان میں مجیب، چھٹے آسمان میں مظہر،
ساتویں آسمان پہ مقرب اور عرش بری پر حبیب اللہ، کرسی کی پیشانی پر رسول اللہ اور لوح محفوظ میں صفی اللہ۔ کس کی طاقت ہے کہ مدحت میں زبان کھول سکے، جب خدا آپ ہوں قرآن میں ثنا خواہ ان کا۔ اور کسی نے کہا تیری مدح و ثنا میں خود کلام اللہ ناطق ہے، بشر کو حوصلہ کیا ہو تیرے اوصاف بے حد کا۔ چنانچہ قرآن کریم آپ کو مصطفیٰ کہتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، اور ایک مقام پر قرآن آپ کو محمد کہتا ہے، محمد الرسول اللہ، اور ایک مقام پر قرآن آپ کو احمد کہتا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ایک مقام پر قرآن آپ کو یاسین کہتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، ایک مقام پر قرآن آپ کو طٰہٰ کہتا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ایک مقام پر قرآن آپ کو کملی والا کہتا ہے، یا ایھا المزمل، اور ایک مقام پر قرآن آپ کو چادر والا کہتا ہے، یا ایھا المدثر، ایک مقام پر قرآن آپ کو روشن چراغ کہتا ہے، ایک مقام پر قرآن آپ کو روشن چراغ کہتا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ایک مقام پر قرآن آپ کو شاہد کہتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور ایک مقام پر قرآن آپ کو معلم کتاب کہتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایک مقام پر قرآن آپ کو خاتم النبیین کہتا ہے، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا